صوبوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو بجٹ ہیں وہ اپنی اسمبلیز میں سے پاس کروائیں گے اور پیش کریں گے. اگر آئینی اور قانونی طور پر دیکھا جائے تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اس طرح سے. جیسے بعض صوبے جو ہیں وہ وفاق کی بات کریں گے اور ان کی تاریخیں بھی کوئی ایک نہیں ہوں گی. لیکن یہ لگتا ہے کہ جو کوارڈینیشن ہے نا وفاقی حکومت کے درمیان اور خاص طور پہ جو کے پی کے میں جو صوبائی حکومت ہے، اور اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو سیاسی مغایرت ہے اس وقت اور جو سیاسی اختلاف ہے اور جو ان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کا اختلاف نہ صرف وفاقی حکومت سے بلکہ اپنے جو ان کے آئینی سربراہ ہیں گورنر سے. تو دیکھیں جہاں اس طرح کے معاملات ہوں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو پورے اس الیکشن کو ہی نہیں تسلیم کرتی اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اقدام کیا گیا نا بجٹ پیش کرنے کا، اس کا مقصد بھی وہ جو تفریق ہے یا وہ جو اختلاف ہے نا اس کے لیے ایک بڑی خبر بنانا ہے تاکہ یہ ایک میسج جائے اور وفاق کو میسج جائے. تو اس انداز سے میں کہوں گا کہ اگر ہم یکسانیت چاہتے ہیں یا اگر مقصد یہ تھا کہ یہ اس میں کمی آئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس اقدام سے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آئی ایم ایف کا ویسے براہ راست صوبوں سے تو تعلق نہیں ہوتا، اگر صحیح بات پوچھیں وفاقی حکومت ہے، پھر وفاقی حکومت کے ادارے ہیں جو بجٹ کے حوالے سے، جو آپ کہہ لیں جو اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس حوالے سے ان کا زیادہ اہم رول ہے. لیکن یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ وفاق اور صوبے یہاں ایک پیج پہ ہوتے، جو کہ اب جو تفریق سیاسی ہے وہ اب ہمیں بجٹ کے موقع پہ بھی نظر آ گئی ہے اور یہ افسوسناک ہے. اب جہاں تک تعلق ہے، آپ نے دوسرے سوال کی بات کی ہے، دیکھیں ہمارے ہاں لوگ بڑا کم سمجھتے ہیں کہ جو آزادی ہے، آزادی اظہار ہے یا جو بولنے کا حق ہے یا جو لکھنے کا حق ہے، ہمارے آئین میں جو آرٹیکل 19 ہے اس میں اس آزادی اظہار پہ خود قیود مقرر کر دی گئی ہیں. آپ اگر امریکی آئین اٹھا کے دیکھیں تو امریکی آئین میں صرف ایک لائن لکھی ہوئی ہے کہ دیر شیل بی نو لا ابریجنگ فریڈم آف اسپیچ، اور پیریڈ وہ ختم ہوگی بات.